السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، روزہ عظیم عبادت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا ہے، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے، اور روزہ بلا عذر شرعی ہم کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ بلا عذر اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جان لیجئے ہم بہت بڑے گنہگار ہیں۔ سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بلا وجہ عذر بناتے ہیں، عذر ان کا شرعی نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ عذر بنا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی شوگر کا بہانہ بناتا ہے، کوئی محنت کا بہانہ بناتا ہے، کوئی کام کاج بہت زیادہ ہے اس کا بہانہ بناتا ہے، اور نہ جانے کس کس طرح کے بہانے سننے کو ملتے ہیں۔ کتنا محروم ہے وہ شخص جو رمضان کے روزے میں اس طرح کے بہانے بنا کر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بد دعا کے ایسے لوگ حقدار بنتے ہیں۔ بد دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو رمضان کے روزوں کو پا کر کے اپنے آپ کو معاف نہ کرا لے، بخشش نہ کرا لے، جنت کا حقدار نہ بنا لے، ایسے آدمی کا ستیہ ناش ہو، ایسے آدمی کا برا ہو۔ نبی کی بد دعا ایسے آدمی کے حق میں ہے۔ روزے کی قدر کریں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے ماقبل کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لغو اور فضول بات سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ روزہ رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، بے ایمانیاں بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، دھوکے بھی دیتے ہیں، ستاتے بھی ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہوئے جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس طرح کے روزے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے روزے کی طرف اللہ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ایسے روزے کی کوئی قدر اللہ کے ہاں نہیں ہے، ایسے روزے دار کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی معاملات کو مختصر کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک عظیم مہینہ ہے نا۔ دنیاوی کام و کاج کو سمیٹ دینا چاہیے، مختصر کریں تاکہ آپ رمضان کے مہینے سے استفادہ کر سکیں، اس کی سعادتوں سے بہرہ ور ہو سکیں، اس کی خوبیوں سے مالا مال ہو سکیں۔ اسی طریقے سے تلاوت قرآن کو لازم پکڑ لیں۔ تلاوت قرآن، ویسے بھی انسان رمضان کے علاوہ جو مہینے ہیں اس میں قرآن کو چھوتا بھی نہیں ہے، قرآن کو اٹھاتا بھی نہیں ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی ہم کو چھوڑا۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر کس طرح سے مسلمانوں پر پریشانیاں آتی ہیں، کس طرح سے تکلیفیں آتی ہیں، کس طرح سے مسلمان ستائے جا رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اسی لیے اللہ نے بھی ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کیجیے، اپنے بچوں کے اندر بھی عادت ڈالیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، چھوٹی چھوٹی سورتوں کو یاد کریں۔ کتنے ایسے سماج میں لوگ ہوں گے جن کو سورتیں یاد نہیں ہیں، سورتیں یاد کریں، خالی اوقات ضائع نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے محترم ناظرین، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ فرض ادا کریں، سنت ادا کریں، اس کے ساتھ اگر نوافل ہیں تو نوافل بھی ادا کریں، کیونکہ یاد رکھیں فرض نمازوں کے اندر اگر آپ کی کوئی کمی ہوگی تو یہ سنن اور نفل نمازیں اس کمی کو پوری کرنے والی ہیں۔ تو فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ غیبت، فحش کلامی، بد کلامی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، وگرنہ آپ کے نصیبے میں صرف بھوکا رہنا ہی ہوگا۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہوئے اگر بندہ اس طرح لغویات کرتا ہے، لغو باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے نصیبے میں صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی لکھا رہتا ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے غربا اور مساکین کی مدد کریں۔ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، مسکینوں کے ساتھ مدد کرنے کا مہینہ ہے، بیواؤں کا سہارا بننے کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے، اور غربا اور مساکین کا حق ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے نا، انہی کی وجہ سے آپ کو مال دیا ہے کہ آپ ان کا حق ادا کریں، آپ ان کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بھی مریض ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے، حکومتیں جو آج مسلمانوں کو ستا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے۔ اس طرح سے دعا کریں، آپ بہت ضرورت ہے۔ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ اپنی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، برائیوں سے روکیں ان کو۔ اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہے تو یہ مہینہ ان غلطیوں کو دور کرنے کا ایک بہترین مہینہ ہے۔ آپ اپنے بگڑے ہوئے بچوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، بگڑی ہوئی عادتوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں اس مہینے کے اندر۔
شرط یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ محنت ہی نہیں کریں گے اور ایسے ہی آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ سدھار دے گا ہمارے بچوں کو، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو دیکھ بھال کرنی پڑے گی، آپ کو ان کو دیکھنا پڑے گا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اگر صحیح نہیں کر رہے ہیں تو ان کو صحیح کرنے کی تعلیم دی جائے، اگر غلط کر رہے ہیں تو ان کو غلطی سے پاک کیا جائے، دور کیا جائے. یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے. مبارک مہینہ، اس کے اندر اگر اللہ توفیق دے آپ کو تو اعتکاف کریں. اور اس کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینے کی عبادتوں پر بھاری ہے. آپ کوشش کریں کہ لیلۃ القدر ضائع نہ ہونے دے. رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری جو 10 دن ہوتا ہے، اس کی طاق راتوں میں یہ رات ہوتی ہے. آپ اسے تلاش کریں. اللہ کے نبی نے تلاشنے کے لیے کہا ہے. اگر آپ کو مل گئی، اگر آپ نے 5 راتیں محنت کر دی اور اس میں آپ کو یہ رات مل گئی تو 1000 رات کی عبادتوں پر یہ رات بھاری ہو جائے گی. کئی سال عبادتوں پر صرف ایک رات کی عبادت بھاری ہو جائے گی. یہ مہینہ، اس میں انفاق بھی کیجیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. اسی طریقے سے اس مہینے میں دو خاص باتیں نہایت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ افطاری جو ہے نا، آپ افطاری میں جلدی کریں. آپ لیٹ کر دیتے ہیں، آپ افطاری میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں. کیونکہ اگر آپ جلدی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے. فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. بلا وجہ آپ جو ہے تاخیر نہ کریں. سماج کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ 5-7 منٹ لیٹ کرتے ہیں احتیاط کے نام پر. کیا ہے احتیاط؟ آپ کے دماغوں میں پلنے والی خباثت کا نام احتیاط. جب اللہ کے نبی کا حکم موجود ہے کہ جلدی کیجئے تو احتیاط کیوں؟ اگر آپ نے جلدی کی بات نہیں کی ہوتی تو ہم سمجھ سکتے تھے احتیاط ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جلدی اس لیے کرنے کی تعلیم دی تاکہ آپ اپنی طرف سے احتیاط نہ کریں. تو ٹائم ہو جائے آپ افطاری کر لیں. 5-7 منٹ بالکل احتیاط مت کریں، وگرنہ یہ زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا شریعت کے اوپر، اور کہیں آپ کا روزہ اس احتیاط کی وجہ سے برباد نہ ہو جائے. سحری ضرور کھائیے، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. سحری کھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے. تو سحری کھائیے اور سحری میں تاخیر کیجیے. بہت پہلے مت کھا لیجیے، 12 بجے 1 بجے 2 بجے کھا کر کے مت سوئیں آپ، بلکہ فجر کی اذان سے پہلے تک 5-7 منٹ پہلے تک آپ کی سحری ختم ہو جائے. کوشش کریں. یہ بھی ایک عظیم سنت ہے، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. لوگ بہت پہلے جو ہے سحری ختم کر دیتے ہیں. عرب ملکوں کے اندر میں نے دیکھا، خاص طور سے مسقط وغیرہ میں، عمان میں، کہ وہاں تو لوگ 12-1 بجے کھا کر کے ہی سو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہی ہماری سحری ہے، اور پھر فجر کے لیے اٹھتے ہیں. عجیب تماشا ہے. تو سحری میں تاخیر کرنی چاہیے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اسی طریقے سے توبہ اور استغفار کی کوشش کریں. آپ تقوی کا پابند بنیں، کیونکہ روزے کا مقصد اللہ نے تقوی بتایا ہے. آپ متقی بنیں، پرہیزگار بنیں. اسی طریقے سے شب بیداری کی عادت ڈالیں. شب قدر 1000 مہینوں کی عبادتوں پر بھاری ہے. اس کے ذریعے سے آپ کو میسج دیا گیا ہے کہ آپ ہر رات کی قدر کریں. ہر رات کو آپ اللہ کی عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ خاص کریں. اسی طریقے سے نوکر اور خادموں سے آپ کم کام لیں. نوکر اور خادموں پر کاموں کا بوجھ جو ہے اس کو آپ ہلکا کر دیں. رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں. سگریٹ، پان، گٹکا، نسوار، ان ساری چیزوں سے بچیں. آپ چھوڑنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگر آپ اس مہینے میں آپ نے احتیاط کر لیا، آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا، تو آئندہ کے مہینوں میں بھی آپ سے انشاءاللہ یہ چھوٹ جائے گا. ملاقات، گپ شپ، ادھر ادھر بیٹھنے سے آپ پرہیز کریں. بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں. بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں. خاص طور سے جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو ان کو ضرور بولیں روزہ رکھنے کے لیے. جو بھی خیر کے کام ہے اس کو کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. جو بھی برا کام ہے، یا باغی الشر، اے برائی کی طرف بڑھنے والے، اللہ کے نبی نے کہا برائیوں سے رک جا. تو خیر کی طرف آگے بڑھیں، اور جو بھی برائی کے کام ہے اس سے بچیں آپ. کیونکہ خیر اور شر کی آمیزش اگر آپ کرتے ہیں، خیر کے ساتھ برائیاں ملاتے ہیں، برائیوں کے ساتھ خیر ملاتے ہیں، آپ کی نیکیاں بیکار ہو جائیں گی آپ کی نیکیاں. اس لیے خیر کی طرف بڑھیے اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکیے. اسی طریقے سے اپنے اعضاء کی حفاظت کریں. رمضان کے مہینے میں اپنے اعضاء کی حفاظت کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، قدم کی حفاظت کریں. غیر ضروری چیزوں میں اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ بھی قیامت کے روز گواہیاں دیں گی. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اس مہینے میں آپ دیکھیں نیک لوگ جو زیادہ عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، جو زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. ان سے آپ کو ایک حوصلہ ملے گا عبادت کرنے کا. اسی طریقے سے دینی کتب اگر آپ کے پاس خالی وقت ہے تو اس کو پڑھتے رہیں. اسلامی تعلیمات کو آپ سیکھیں، حاصل کریں. دنیاوی تعلیم کی تو بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں آپ، لیکن اسلام کے بارے میں آپ صفر ہیں، زیرو ہیں. معمولی مسئلہ آپ نہیں جانتے ہیں، اور آپ مسلمان بننے کا ایک
دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بہت پکا مسلمان ہوں، سچا مسلمان ہوں، جبکہ اسلام کے الف سے بھی آپ واقف نہیں ہوتے ہیں، دین کے دال سے بھی آپ واقف نہیں ہوتے ہیں۔ پڑھیں، آپ عادت ڈالیں اس مہینے سے۔ اگر آپ نے عادت ڈال لی تو شاید آئندہ کے مہینوں میں بھی آپ دینی کتب کا مطالعہ کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے آخری بات میرے بھائیوں، اپنی قیمتی اوقات کو ضائع نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر آپ عمل کریں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ کی طرف سے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس میں لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان دو نعمتوں کو لے کر کے۔ ایک نعمت صحت کی نعمت ہے، دوسری نعمت خالی وقت کی ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو خالی وقت دیا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے صحت دیا ہے تو صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا احساس آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، ان نعمتوں کا احساس آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے صحیح طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔